ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على مولانا صاحب العصر والزمان، روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. درود بھیجیے محمد والے محمد. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، آزاداران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال آپ احباب کا بی بی طاہرہ کے فرش عزا پہ بیٹھنا، بندہ ناچیز کا بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، منتظمین و محتممین کا یہ انتظام و انصرام، وہ خالق و مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو احباب بھی ان پروگرام میں دامِ درہم سخن قدم شرکت فرما رہے ہیں، تمام کی خدمات کو وہ مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مریض ہیں صدقہ بیمار کربلا کا شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اولاد للینا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار عطا فرمائے. بالخصوص جس دوست نے نیاز کا اہتمام کیا، تبرکات کا اہتمام کیا، مالک اس کی سائیں یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس صفحہ ادا کے حقیقی وارث و جد دوران امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد و محمد کی جانب. شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا کہ جس نے کم از کم اتنا تو احسان فرمایا کہ اپنی اس چمکتی دھمکتی اور رب الرونق کائنات میں ہمیں بھی ایک چھوٹا سا وجود عطا فرمایا. کتنی بڑی اس رب کی کائنات ہے. یہ بچے محفل کی زینت ہوتے ہیں اور انہیں ہم نے سبق سکھانا بھی ہے اور اس بازم کا حصہ بھی بنانا ہے، لیکن تھوڑا سا جاور بھائی آپ کوشش کریں انہیں تقسیم کر کے بٹھائیں
تاکہ یہ درمیان میں جو ہے نا ڈسٹرب نہ کرے. درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر بھی درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات. اپنی توجہات کو بلندی عطا کرنے کے لیے مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات. میں قطعاً جو ہے یہ بچے آج جہاں آئیں گے تو مانوس ہوں گے. وہ میں ایک دن گھر گیا تو وہ بچہ جو ہے کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے مجلس میں. تو میں اسے لیا، میں نے اسے گیٹ کیپر سے کہا اسے اس نے کیا مجلس سنی. میں نے خود ہی پڑھنی تھی. مجلس جب ہو گئی تو ماتمداری جب ہو رہی تھی تو میں بچے کو لے گیا. ماتم شام کو میں اگلے دن جب دیکھا تو وہ بے زبانی میں بول تو نہیں سکتا لیکن الاجل الاجل جو ہے نا وہ کہنے کی کوشش کر رہا. وہ اتنی دل کو ٹھنڈک پہنچی اور سکون پہنچا کہ یہ صرف بچے کو اس ورکشاپ میں لے آنا ہمارا کام ہے، اس بچے کو منزل حور پہ پہنچانا اس گھر کا ہمارا کام. اجاور بھائی کو ایک جملہ یاد ہو یا نہ ہو، ہمارا کام یہ ہے جس طرح مؤذن کا کام ہے اذان دینا کہ وہ لوگوں کو بتائے. اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، کم از کم اتنا تو کیا کہ ہمیں اپنی بھری کائنات میں وجود عطا فرمایا. وہ اگر چاہتا تو میں نہ ہوتا. اگر آپ اور میرے جو تھے امام فرماتے ہیں لا وادع لما منعت ولا مانع لما وضعت، جسے تو تھام لے پھر کوئی اور گرا نہیں سکتا اور جسے تو گرا دے پھر کوئی اور اسے تھام نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس یہی عزاداری ہے، اور بالخصوص سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب. دنیا نے کتنی کوشش کی یہ ذکر مٹ جائے، یہ مجالس رک جائے، یہ ماتم ختم ہو جائے، یہ نعرہ حیدری ختم ہو جائے، یہ آذان سے ولایت علی ختم ہو جائے. آج سے 1 سال پہلے فیصل آباد کے کسی مفتی نے کہا تھا یہ شیعوں نے آذان میں ولایت کو جو شامل کیا ہے اسے ختم کر دینا چاہیے اور یہ دہشت گردی ہے. تو ہمارے سلام ہو ہمارے اج علماء پر، علامہ ساجد نقوی صاحب پر. انہوں نے کہا یہ آذان میں ولایت اس دن شامل ہو گئی تھی جس دن تمہارے بڑے دہشت گردی کرتے ہوئے منبر پہ علی پہ سب و شتم کیا تو نہ کرتے. رسول نے ٹھیک ہے اسے باعث ثواب کہا تھا. توجہ کیجئے گا، ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، میرے یہ موضوع نہیں ہے. ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ باعث ثواب ہے، پڑھیں تو ٹھیک، نہ پڑھیں. جو اللہ کا رسول جو اذان دیتا تھا اس میں تو یہ نہیں تھی. بعد میں جب غدیر قوم پہ اعلان ہو گیا اس کے بعد باعث ثواب ہے اگر کوئی پڑھ دے، اگر نہ پڑھے تو اذان باطل نہیں ہوتی. شیعوں نے جوز کیوں بنا دیا ہے کہ اب کوئی اذان ولایت علی کے بغیر شیعہ دیتے نہیں ہیں. فقط یہ ادھر کھنچی والے کی بات نہیں ہے، نجف بھی چلے جائیں تو علی کے حرم سے آواز آتی اشہد ان امیر المومنین. وجہ یہ ہے ہم خاموش تھے، ہم بھی جائز سمجھتے تھے، ہم بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے نعرے مار کے. ہم نے بھی علی کو اپنی دل کی ولایت کا حصہ بنایا ہوا تھا. جب تمہارے بڑے منبر پہ علی کی مخالفت کرتے رہے تو پھر بوذر و سلمان کو آذان میں ولایت ہے. پھر لوگوں کو
پھر لوگوں کو میثم تمار بن کے سامنے آنا پڑا، پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ چاہتی ہیں حکومتیں ختم ہو جائیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ جس نے میرے نام کو زندہ کیا میں اسے مٹنے کبھی نہیں دوں گا۔ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نے بقا عطا فرمائی ہے، جو امام کا جملہ عرض کر رہا تھا، لا بازع لما منعتا ولا مانع لما وضعتا، جسے اللہ بقا عطا کر دے پھر دنیا کی کوئی اور طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہماری بہت سی ضرورتوں کو پورا کیا۔ انسان کی ضرورتیں کتنی ہیں، جتنی آپ دنیا میں دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں غذا کی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی ضرورت ہے، ہمیں سانس کی ضرورت ہے، ہمیں موسم کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی سائنس تحقیق کرتے کرتے پہنچتی ہے کہ اس 6 فٹ کے وجود کے لیے یہ ہونا چاہیے، کسی بھی انسان کو باقاعدہ کسی فیکٹری میں جا کے وہ غذا تیار نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ نے سب کچھ اس کائنات میں انسان کے لیے خلق فرمایا۔ قرآن مجید 30ویں پارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی نہیں دیکھتے ہو اس زمین کے اوپر، چھوٹی سی مثال دے دوں اگر سماعتیں بیدار ہو، یہ آپ جتنی بھی گندم کاشت کرتے ہیں اس کا بیج کہاں سے آتا ہے؟ یہ گندم کا بیج کہاں سے آتا ہے؟ درود بھیجئے محمد والے محمد کی طرف۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود بھیجئے محمد والے محمد کی طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے امام رضا بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے گندم کاشت کی ہے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے، اس کا بیج کہاں سے ہے؟ وہ کہاں سے ہے؟ پچھلے سال جو گندم آپ نے اٹھائی تھی اس میں سے جو پچھلے سال کاشت ہوئی تھی اس کا بیج کہاں سے؟ جو اس سال کاشت ہوئی تھی جو اس سے پیچھے، کتنا عرصہ پیچھے کسی سائنسدان نے گندم کا بیج تیار کیا؟ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 2000 سال پہلے۔ اچھا گندم نہیں، چاول، یہ وہ گھاس پر بولتے ہیں، اتنا گھاس انہوں نے کاٹ لیا مدرسے کے سامنے، وہ ستارہ وغیرہ تاکہ چھوٹا چھوٹا انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ مہنگا ملتا ہے، یہ گوشت کو مہنگا کر کے ساری سی کو کاٹ۔ چلے یہ چیز کی بھی مثال ہے، مکئی آپ کاشت کرتے ہیں، مکئی کا بیج کہاں سے؟ وہی ہے۔ چلیں شکر الحمد، درود بھیجئے محمد والے محمد۔ قاسم بھائی آج سے 10,000 سال پہلے چلے جائیں، کتنے سال؟ 10,000 سال پہلے، صدیاں پیچھے چلے جائیں، جتنے تخیلات میں پیچھے چلے جائیں، ہر سال یہی بات آئے گی کہ آخر یہ گندم کاشت کیسے ہوتی ہے، اس کا بیج کہاں سے آتا ہے؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا ہمارے بابا کاشت کرتے تھے، ہمارے دادا کاشت کرتے تھے، اس سے پہلے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تیار ہونے کہا کہ یہ کیا، یہ ہم اتنی مشکل سے گندم کاشت کرتے ہیں اور بارش آتی ہے اور گندم خراب کر دیتے ہیں۔ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے کہے، کیا کہے کہ یہ جو اتنی چیزیں ہم اپنی دعا سے مانگتے ہیں اور وہ پوری کر دیتا ہے، وہ ہر چیز اپنے پاس رکھے، یہ بارش کا اختیار ہمیں دے دے، جب ہم کہیں تو بارش ہو، تو جب ہمیں ضرورت نہ ہو تو بارش نہ ہو۔ جب ہم نے اپنے کھیت کو پانی دلوانا ہوگا، ہم اللہ سے درخواست کریں گے تو اس وقت بارش ہو جائے، جب ہمارے خوشے پکنے پہ ہوں تو پھر بارش نہ ہو، تاکہ ہم اچھی گندم۔ کہا ہے موسیٰ ٹھیک ہے، بہار الانوار میں روایت ہے، کہا موسیٰ ٹھیک ہے،
بارش کا اختیار تیری امت کے سپورٹ. انہوں نے دعا مانگی, بارش آئی, کہا اللہ اب بارش نہ ہو. پھر بارش نہیں ہوئی, کیا دیکھا؟ بہترین خوشے, بہترین پھول, بہترین وہ دانہ تیار ہوا, سبھی چیزیں اپنے مقام پہ, بڑے خوش ہیں. کہا موسیٰ ہم نے کہا نہیں تھا کہ اگر بارش کا اختیار ہمارے پاس آ جائے تو پھر ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. کہاں میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے حکمت کیا رکھی ہے. خوشے پک گئے, گندم تیار ہو گئی, دانہ علیحدہ کیا گیا اور بھوسا علیحدہ کیا گیا. بڑے گندموں کے ڈھیر لگا کے اب جب اسے اٹھا کے جو بندہ بھی چکی کی جانب لے کر جاتا ہے اسے گندم بھی بھوسا نظر آتی ہے, آٹا نظر نہیں آتا. ساری بستی والے اکٹھے ہو کے موسیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کہا موسیٰ تیرے پروردگار نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ہے کہ جب بارش کیجئے تو ہماری گندم میں کوئی آٹا نہیں ہے, سارا بھوسا کا بھوسا ہے. یہ میں مثال دیتا ہوں بھوسے کی. جب مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات جب کیڑا لگ جاتا ہے گندم کو تو پھر اسے پیسنے سے آٹا سامنے نہیں آتا, وہ بھوسا ٹائپ ہی سامنے آتا ہے. جب ساری امت اکٹھی ہو کے موسیٰ کے دروازے پہ گئی, موسیٰ نے دست دعا بلند کیے, پروردگارہ یہ امت میرے دروازے پہ ہے. ذات عدیت نے جواب دیا, اے موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تیری امت نہیں جانتی. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے مفاد میں ہے, یہ میرے لیے, مگر حقیقت میں ہم نہیں جانتے اس پروردگار کی حکمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اسی نعمتوں کی طرف دیکھو, دیکھ تو صحیح تیرے دسترخوان پہ کیا پڑا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کبھی کھاتے ہوئے سوچا ہے یہ تو جو کھا رہا ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سخت زمین تھی, میں نے اس کے اوپر پانی کو نازل فرمایا, ہم نے زمین کو نرم کر کے زمین کا سینہ چاک کر کے بغیر بیج بوئے ہم نے اس مٹی سے گندم کو نکال دیا. کسی نے کاشت نہیں کیا. فرمایا وہ جو بغیر بیج کے تمہاری گندم نکالتا وہ میں خالق, وہ تمہارا رازق میں, تمہارا مالک میں. پھر یہ سبھی جو بھی ہماری زندگی کی ضروریات کی اللہ فرماتا, ساری چیزیں میں رب کے طور پر فقط عرض کرنا تھا. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ فقط ہمارے روٹی پانی کا اہتمام کیا ہو بس ٹھیک ہے, نہیں, بلکہ اس وجود میں ایک روح بھی ہے. اس وجود میں ایک روح بھی ہے. آپ کب کہتے ہیں کوئی بندہ فوت ہو گیا؟ جب اس کی یہ آخری وقت ہوتا ہے. کچھ بندے جو ہے نا آرام کر رہے ہیں, یہ آرام نہیں ہوگا. کل میں مہمان, بلکہ آپ مہمان تھے اور آج نہ میں مہمان ہوں نہ آپ مہمان ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد کی طرف. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جب بچہ تیسرے مہینے میں جاتا ہے یا چوتھے مہینے میں, اختلاف اپنے مقام پہ, تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لوتھڑے میں, اس گوشت میں, اس جسم میں روح ڈال دیتا ہوں, شک میں مادر میں. اور وہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس بچے میں روح آتی ہے, ماں خوشی کے آنسوں بہاتے ہوئے رب کے سامنے سر پر سجود ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب میرے شکم میں بچے نے حرکت شروع کر دی. یہ مرحلہ ہے. یہ وہی ادراک کر سکتے ہیں جو شادی شدہ ہیں, جن کی اولاد ہے, یا مائیں اس مرحلے کو بہتر جانتی ہیں. تو یہ مرحلہ چلتا رہتا ہے, انسان زندہ رہتا ہے. جیسے ہی یہ روح انسان کی جسم سے جدا ہوتی ہے زندگی ختم. یہ روح ہی ہے جس کے ذریعے اس جسم میں کوئی حرکت ہے. آپ اگر کسی بندے کو سوئی چبھائیں اسے تبھی درد ہوگا جب اس کی روح ہو. اگر روح نہیں ہے, میت کو 100 ڈنڈے مارتے ہیں, میت کو کیا ہونا ہے؟ روح ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جسم اپنی حقیقت پہ باقی رہتا ہے. روح ہے تو پھر ذائقہ باقی رہے گا, روح ہے تو کان سنے گا, روح ہے تو آنکھ دیکھے گی, روح ہے تو پھر ناک میں خوشبو جائے گی, روح ہے تو تمام حسیات ہوں گے. اگر روح نہیں ہے, جسم حسین ہوتے بھی اس میں کسی قسم کی طاقت نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ہماری اس جسم کی ضروریات کو مکمل کیا یا ہماری روح کی ضروریات کو بھی پورا کیا؟
کیا اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا اہتمام فرمایا یا ہماری روح کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں فقط یہی کہا کہ تمہیں روٹی ضرورت ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اس کا اہتمام کیا؟ جو ہماری روح بھی کچھ چاہتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے بھی کچھ اہتمام فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، جس طرح تمہارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح تمہاری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور فرمایا تمہاری روح اتنی زیادہ غذا کی محتاج ہے جس طرح تمہارا جسم محتاج ہے۔ اچھا کھانا کھاتے ہو تو جسم اچھا نظر آتا ہے اور طاقت ہوتی ہے، اور روح بھی اسی طرح غذا کی محتاج ہے۔ اچھی غذا دو گے تو ملائکہ سے افضل نظر آؤ گے، پوری غذا دو گے تو جانور سے بھی بدتر نظر آؤ گے۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، وہ روح کی غذا کیا ہے جسے لینے کے بعد انسان ملائکہ سے افضل ہو جائے اور جسے چھوڑنے کے بعد انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، والصراط المستقیم ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب، سے میرے علی کی ولایت ہے۔ آ جائے انسان ملائکہ سے افضل ہو گیا، چلا جائے تو جانور سے بدتر ہو گیا۔ کبھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ نہ دیکھیے گا کہ جو کھا رہے ہو کھانے پہ دیکھتے ہو یہ پکا ہوا ہے ٹھیک یا نہیں ہے، دیکھتے ہو جو پانی آپ کے سامنے آتا ہے پہلے گھونٹ پینے کے بعد ہی دیکھ لیتے ہو پتہ نہیں فلٹر والا ہے یا موٹر والا ہے، دیکھ لیتے ہو جو غذا استعمال کرتے ہو اسے دیکھتے ہو پکی ہوئی ہے یا جلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح جسم کی غذا کے لیے تحقیق کرتے ہو اسی طرح دل کی غذا ہماری روح کی ضروریات کو پورا کیا، اور پھر روح کی ضروریات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا میں نے تمہارے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایک کتاب قرآن ہے اور دوسرا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور دوسرا تمہارے لیے اسوہ پیغمبر محمد مصطفیٰ۔ اگر تم اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم روحانی طور پر اس منزل پہ جانا چاہتے ہو جس منزل پہ پہنچنے کے بعد انسان ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، تو پھر میرے محمد کے کردار کی جانب، تو پھر میرے مصطفیٰ کے کردار کے دیکھو۔ اگر میرے مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لوگے تو تم اتباع محمد مصطفیٰ میں ملائکہ سے افضل ہو جاؤ گے۔ مگر اسی مقام پہ ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے رسول کامل ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کسی جہت کے اعتبار سے رسول میں کوئی کمی یا نقص ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے اس میں تو نقص ہو سکتا ہے، رسول میں کبھی نقص نہیں ہو سکتا۔ کامل اور اکمل محمد مصطفیٰ ہے، شریعت کا عقیدہ ہے۔ رسول کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کیا مطلب اسوہ حسنہ کا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جس طرح بسر کرنی ہے یہ کس کے ذریعے کریں؟ رسول کو دیکھیں ان کا کردار کیا تھا۔ بچے یہ دیکھیں رسول کا بچپنا کیسا تھا۔ کوئی مرد ہمسایہ ہے وہ دیکھیں رسول اپنے ہمسایوں سے کیا زندگی بسر کرتے تھے۔ معاشرے میں کسی نے مزدوری کرنی ہے وہ دیکھیں سلطان الانبیاء کا جوانی حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کرتے ہوئے کیسے گزری۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کوئی مد مقابل آپ کے آ گیا، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، دیکھیے بدر ہے، حنین ہے، خندق ہے، سبھی مقامات میں ہر ایک زہرا کے بابا کو کے قتل کے درپے ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ کا کردار اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی باعزت ہے، آپ کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، اگر کوئی آپ کے لیے ہے تو دشمنی بنا لیتا ہے ان چیزوں کے اوپر، تب بھی سلطان الانبیاء کا نظریہ اور ان کا کردار ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں دیکھنے میں ظاہری طور پر بادی نظر میں ابتدائی طور پر ایک جہت کے اعتبار سے ہمیں یہ نظریہ مکمل نظر نہیں آتا۔ مثلا میں تو
درس لے سکتا ہوں کہ سلطان الانبیاء کسی کو سمجھاتے کیسے تھے، دین کی تبلیغ کس طرح کرتے تھے، ان کا اصحاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، رسول کا کردار میں دیکھ سکتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شریعت فقط مردوں توجہ کیجئے، اگر رسول اپنا کردار پیش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ خواتین کو دین کے راستے پر لے کے آنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کس طرح ان خواتین کے لیے سلطان الانبیاء کو نمونہ عمل بنا رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے، وہ اگر کسی سے کوئی معاملہ، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ آسانی سے معاملہ حل کر سکتی ہے کہ رسول نے اس طرح معاملات کو حل کیا۔ وہ پڑوسی ہے، پڑوسی کے حقوق دیکھ سکتی ہے، ساری چیزیں، غرض یہ کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک ایک پہلو وہ رسول سے حاصل کر سکتی ہے۔ مگر اگر خاتون کسی گھر میں پیدا ہو جائے، بیٹی کا کردار ادا کرنے کے لیے رسول میں صلاحیت نہیں۔ رسول بتائیں بیٹی کو چلنا کس طرح سے ہوتا ہے، بیٹی کو اپنے پاپا کو بلانا کس طرح سے ہوتا ہے، رسول ادا نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیے، یہ رسول میں نقص نہیں ہے۔ ایک شخص معصوم کے سامنے آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کا خالق جو ہر چیز پر قادر ہے، چھٹے امام کے سامنے آیا تو پھر اسے کہیے اس پوری زمین کو انڈے میں بند کر کے دے۔ کہا اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے انڈے میں بند کر کے دے۔ معصوم نے فرمایا انڈے میں اتنی قدرت ہے ہی نہیں کہ ساری زمین اس میں سما سکے، اللہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی اور مثال دے دیتا ہوں۔ جگ میں پانی پڑا ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ مولوی ایسے باتیں کر رہا ہے، یہ تو جگ کا پانی اس گلاس میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ میں کیا کہوں گا؟ میں تو جگ کیا بالٹی بھی رکھے، میں تو وہ ٹینکی میں ڈرام رکھے، میں وہ اٹھا کے دکھاتا ہوں آپ کو، مثلا بڑے والا نہیں چھوٹے والا، وہ میں اٹھا کے دیتا ہوں، میں تو ڈالنے کے لیے تیار ہوں، مگر گلاس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر پانی کو لے سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے رسول میں نقص نہیں ہے، بلکہ رسول کی صنف نوعیت انسانیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے مرد خلق فرمایا ہے، خاتون خلق نہیں فرمایا۔ اور اللہ کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بیٹی کا کردار رسول ادا نہیں کر سکتے، زوجہ کا کردار رسول ادا نہیں کر سکتے، ماں کا کردار رسول ادا نہیں کر سکتے، بہن کا کردار رسول ادا نہیں کر سکتے، خواتین کے ساتھ بندوں کا کردار رسول ادا نہیں کر سکتے۔ اس سارے دین محمد مصطفیٰ میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ میرا محمد ہے۔ جب رسول کی بارگاہ میں ساری خواتین پہنچی، یا رسول اللہ آپ تو مرد ہیں، ہم آپ سے کردار کیسے حاصل کریں؟ فوراً فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ایک ٹکڑا رسالت میری زہرا ہے، میں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک زہرا کو شامل نہ کروں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا منی، مجھ سے، جو محمد ہے وہ فاطمہ جو ہے۔ اور یاد رکھیے بڑی تیزی سے ہم اپنی منزل محافظ رسالت کی جانب جا رہا ہوں۔ رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں زہرا کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں فاطمہ کو شامل نہ کیا جائے۔ دین ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک فاطمہ کو شامل نہ کر لیا جائے۔ سماعت بیدار ہیں تو جملہ سنیے، جو لوگ کہتے ہیں فقط قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو نازل فرمایا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن کو پڑھ لیں گے، اس میں لکھا ہے کون سی چیز واجب ہے کون سی چیز حرام ہے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہم پہچان لیں گے حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
میں کہتا ہوں حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی طرز پہ چلنے والے، اسے دعویٰ کرنے والوں، ہم فقط قرآن سے دین لیں گے اور کسی دروازے پہ نہ جائیں گے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہوتا کہ ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے تو فقط قرآن سنانا کافی ہوتا تو پھر رسول کو مباہلہ میں زہرا کی ضرورت نہ تھی۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو مباہلہ میں لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا فرمایا؟ قرآن کو پڑھیے، چھوڑیے میری بات کو، میں کو روکتا ہوں، چھوڑیے سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت جا کے پڑھیے۔ کیا فرمایا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ میرا حبیب تو نے آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں نا، اب آیتوں سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے، اب آیت انما کو لے کے جا، اب میری زہرا کو لے کے جا۔ اب انہیں کہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اگر آیات قرآنیہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی تو اب تمہیں ہدایت کوئی اور نہیں، میرے حسنین اور ان کی ماں عطا کرے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کس چیز پہ تھا؟ مباہلہ کیا؟ سنا ہے نا، کوئی بندہ مباہلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مباہلہ ہے کیا؟ اب جس جگہ میں مجلس ہے، اب آپ کے ذاکر ہو یا خطبہ کہتے ہیں اتنا اچنگا پردہ پہ موڑ مولوی ٹھنڈا پہ گئے، مگر میں آیا ٹھنڈا پڑھنے کے لیے۔ تو اسی مقام پہ مباہلہ سمجھیے ہے کیا؟ اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں یہ مباہلہ ہے کیا؟ کہ بڑا آسان ہے اتنا پڑھنا کہ گئے اور مباہلہ ہوا، دین کی سربلندی ہو گئی، یہ مباہلہ ہے کیا؟ کیوں ہم شیعہ کے امتیازات میں مباہلہ کو ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے بی بی طاہرہ کا کردار دیکھیے۔ عیسائیوں کا ایک نظریہ، کن کا؟ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کا شریک بھی ہے۔ اس کا اللہ کا شریک ہے۔ کوئی دو رب کے قائل ہے، کوئی تین کے۔ ثنائیہ و تثلیث ان کے دو نظریے ہیں، یا دو خدا کے قائل ہیں یا تین۔ جو دو کے قائل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں، جو تین کے ہیں وہ روح القدس کو بھی اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں تین۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ جس چیز کو سمجھی کسی صورت میں بھی آپ جتنے فضائل سنیں، جتنی روایات سنیں، جتنے علماء کو سنیں، جتنے خطباء کو سنیے، اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا دور ہے اور مختلف لوگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ائمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ائمہ، اختلاف ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے پاس اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ ائمہ سے مانگنا ہی نہیں، بدعت ہے، شرک ہے، اور کوئی کہتے ہیں کیا ہمارا رزق تو حسین دیتا ہے، مذہب دھوک دینا۔ اب کیا کریں؟ یہ اب سے نہیں ہے، شروع سے۔ تو خط لکھا امام زمانہ علیہ السلام کو، امام زمانہ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک لائن فقط عرض کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سنیے گا، اللہ ہی خلق کرنے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی اس کائنات کا سب کچھ ہے، مگر اللہ جو بھی خیر اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ ہم محمد و آل محمد کے صدقے میں، جو خیر بھی آتی ہے وہ ہماری طرف سے آتی ہے۔ اور وضاحت کی جا سکتی ہے تمام وقت میں گنجائش نہیں۔ اور فرمایا ہمیں اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، ہم جو اپنے رب سے مانگے وہ اسے قبول کرتا ہو۔ تو
دعائے توسل کا نظریہ ہے. ہم بھی جب مانتے ہیں تو شرک نہیں کرتے. ہم بی بی طاہرہ سے کہتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک وسیلہ، اشفعی لنا عند اللہ، اپنے رب کے نزدیک ہماری بھی شفاعت کر دے. تو یہ نظریہ. تو لہذا یہ شیعت بہترین ہے. شیعت اور اسلام کی بقا اور اس کی بنیاد توحید کے اوپر. اب یہ آئے سلطان الانبیاء کے سامنے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ حضرت عیسیٰ بھی رب کی منزل کو. کہا دلیل دیجئے. کہا دلیل دیتے ہیں. کہا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے؟ نہیں. فقط ماں ہے نا؟ جی فقط ماں ہے. کہا اللہ نے جتنے بھی انسان ہیں، کوئی بھی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہ یہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، حقیقت میں اس کا باپ اللہ ہے. یہ اللہ کے گھر کا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کام کاج میں شریک ہے. اس کی صفات میں شرک قرار دے دیا. کس معنی میں شرک بنایا؟ یہ بے سرد ہے، اللہ کا شریک بنا دیا. آیہ مجیدہ نازل ہوئی، فرمایا میرے حبیب انہیں کہے اگر فقط بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا موجب ہے تو پھر عیسیٰ کو چھوڑیے، آدم کو بنائیے جس کا باپ ہے نہ ماں نہ باپ. اگر ہے تو پھر باپ اور ماں کے اعتبار سے جو کہ اس کوئی بھی نہیں ہے، پھر اسے تسلیم کیجئے. اتنی بڑی دلیل ملنے کے بعد خاموش ہو گئے. کس نے ہونا؟ آپ مطلب عقل تو رکھتے تھے نا. عقل ملنے کے بعد، دلیل ملنے کے بعد قرآن کی آیات رسول نے جب سنا دی، تسلیم نہیں کیا. اب جب کتاب اللہ مکمل ہوئی مگر ہدایت نہیں ملی اور وہ انکار رسالت پہ باقی رہے، اب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم دینے کے بعد بھی اگر ہدایت نہیں ہو رہی اور وہ تجھے جھٹلاتے نظر آ رہے ہیں تو پھر انہیں کہے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آؤ. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے. کریں گے کیا؟ اچھا کون کون یہاں پہ مراد ہے؟ یہ بات کی بات ہے. کرنا کیا ہے؟ فَنَبْتَهِلْ مبالغہ کرے. یہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی مناظرہ ہو گیا، اس کا تو فائدہ نہیں ہو. یہ مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ کا مطلب سنیے کیا ہے. مبالغہ کی شرائط نہیں ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے، یہ چھوٹی موٹی بات میں ہم مبالغہ نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے اہل سنت بعض مفتیوں کی ویڈیو کلپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انجینئر سے مناظرہ کرتے ہیں اور مبالغے کے لیے تیار ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے مبالغہ کس چیز میں ہوتا ہے. مبالغہ فقہی احکام میں نہیں ہوتا، مبالغہ عقائدی ابحاث میں ہوتا ہے. جہاں اللہ کا انکار کیا جا رہا ہو، جہاں رسالت کا انکار کیا جا رہا ہو، جہاں ولایت کا انکار کیا جا رہا ہو، تو پھر ان مقامات پہ مناظرے کے ساتھ ساتھ مباہلے کی بھی اجازت ہے. ہوتا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ولایت کو نہیں مانا جاتا تو رسالت جاتی ہے، رسالت کو نہیں مانا جاتا تو توحید جاتی ہے. توحید کی بقا موقوف ہے کہ مباہلہ کیا جائے. اگر مباہلہ نہیں کیا جاتا تو رب کا کلمہ باقی نہیں رہتا، اس کی توحید باقی نہیں رہتی، اس کا قرآن باقی نہیں رہتا. چلے ٹھیک ہے. اس کی شرائط میں غسل ہونا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، وقت معین ہے، صبح کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے مباہلہ کی جانے جانا چاہیے. سوال، مباہلہ کرنے کون جائے؟ کون جائے؟ آپ اور میں جا سکتے ہیں؟ میں نہیں جا سکتا. دیکھ لو بھئی میں 27 دفعہ ہون میں نے شرف حاصل ہوا ہے. 27 دفعہ نجف سے کربلا پیدل حسین کی دربار چل گیا. نجف سے علم حاصل کیا ہے. آپ سب کو پتہ، اس لیے تو آپ نے بلایا ہے، ورنہ آپ تو ایسے بندے کو بلاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ درس کی شکل میں آپ سے بیٹھ کے سنیں تو کوئی چیز سننا چاہتے ہیں، یہ نسبت ان کی ہے. چلے مجھے نکال کے میں صرف ذہن بنانا چاہتا ہوں. بہت بڑا مفتی آپ کے سامنے آگے بیٹھا اور وہ یہ کہے کہ میں ان سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے نا.
وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا چلو میں اس بات پہ آگے، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ مبالغہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کرنے جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال سنیے تاکہ اس کا جواب واضح ہو۔ ادھر جا کے کرنا کیا ہے؟ ادھر جا کے دوسرے کو بلانا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے آسمان کی جانب، پروردگارا تجھے پتہ ہے میں حق پہ ہوں۔ جملہ دوبارہ سنیے، پروردگارا تجھے پتہ ہے میں حق پہ ہوں، پوری دنیا میں تیرا پرچم بلند کرنے والا فقط میں ہوں، اگر میں چھٹلایا جاتا ہوں تو پھر میں نہیں تیری توحید چھٹلائی جاتی ہے، اگر میں چھٹلایا جاتا ہوں تو پھر تیری توحید چھٹلائی جاتی ہے، اگر میری دعا قبول نہیں کرتا وہ سچا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے؟ اچھا اس میں ظاہری طور پہ نیک بندہ ہو کافی، بندہ اب وہ چاہیے ادھر سے دست دعا اٹھے اور رب اسے قبول کرتا ہوا نظر آئے، کیونکہ دعا کرنی ہے کیا؟ پروردگارا میں سچا ہوں مجھے بقا عطا کر دے، جو جھوٹے ہیں انہیں فنا کر دے۔ لعنت کا مطلب، مبالغہ کا مطلب ان کی تباہ اور بربادی اور عذاب کی کسی نہ کسی اثر کی دعا کرنا کہ کوئی نشانی سامنے آئے جن سے پتہ چلے وہ باطل کے راستے پہ ہیں اور میں حق کے راستے پہ ہوں۔ اب یہ دعا کون کر سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں کہ آپ نیک ہیں آپ دعا کریں، آپ تو کہہ سکتے ہیں میں نیک ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے نا میں کتنا نیک ہوں، آپ سے تو میں چھپ سکتا ہوں، اپنے رب سے۔ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا، کہا کہ یا علی کبھی اس رب کی عبادت کی ہے؟ تو دیکھا نہیں ہے تو کیسے عبادت کرتے ہو؟ فرمایا علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ سننے والا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا علی نے کیسے دیکھا؟ علی خود ہی کہتا ہے میرے رب کا تو جسم نہیں ہے، علی خود ہی کہتا ہے میرا رب دکھائی نہیں دیتا، علی خود ہی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو اس رب کی صفات کا ایک مظہر ہوں، جو پل پل میں مدینہ چھوڑ کے مدائن سلمان کے جنازے پڑھتا ہوں، جس کا علی طی الارض ہو، اس کا خالق کسی خاص مکان میں کیسے رہ سکتا؟ وہ تو نہیں رہ سکتا۔ فرمایا ہو کہ علی کا خالق ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہے دیکھتا ہوں، دیکھا اسے جا سکتا ہے جو کسی جگہ ہو، جو جگہ ہی نہیں رکھتا اس کو علی کیسے دیکھتا ہے؟ فرمایا اس آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے علی اسے دیکھتا ہے۔ تو لہذا خود اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، تمہاری آنکھ میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، کوئی اور جانے نہ جانے میں جانتا ہوں تمہاری آنکھ کہاں اٹھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اسے سب پتہ ہے۔ مباہلہ وہ کر سکتا ہے کہ جو اپنے دل میں جانتا ہو کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ درست ہے، بات چھوٹی کوئی نہیں ہے، رسول کو چھٹلایا جا رہا ہے، اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، اسلام کی عزت وقار، رب کی توحید اسی بات پہ موقوف ہے، مباہلہ کے میدان میں جانا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جا تم بھی اپنے بیٹوں کو لے جاؤ اور وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، وہ بھی نفسوں کو لے کے آئے تم بھی نفسوں کو لے کے جاؤ، وہ بھی خواتین کو لے کے آئے تم بھی خواتین کو لے کے جاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ سمیٹ رہا ہوں، وقت دامن وقت پہ گنجائش نے نتیجے کی جانب جا رہا ہوں، موضوع کو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کا حبیب بڑے صحابہ میں سے فقط علی کو لے کر کیا وجہ؟ وجہ کیا؟ کیا وجہ ہے؟ علی فقط کیوں کرے؟ کیا اختر صاحب اللہ نے کہا تھا ایک بندہ لے کے جانا ہے؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ نفس نے جمع کا سیدھا انفس، کئی بندے لے آؤ۔ ادھر پہ سے بھی تو مجمع آیا تھا نا، عیسائیوں کا مجمع آیا تھا،
عیسائیوں کے مجمع کا آنا اس بات پہ دلیل ہے رسول کو بھی کافی بندے لے جانے کی اجازت تھی، مگر اجازت تھی انفس یہ کہا ہے نا تم بھی اپنے بندے لے ہو میں بھی اپنے بندے لے آتا ہوں، ادھر سے تو کافی ہے ادھر سے ایک بندہ گیا، وجہ کیا؟ سوال یہ ہم سوال کرتے جو مباہلہ کی شرائط بیان کی ہیں، آپ اور میں رسول کے زمانے میں ہوتے اور مباہلہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا رسول کی جگہ پہ ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے تو کیا ہم انہیں رسول کے ساتھ بھیجتے جو 27 سال تک بت پرستی کرتے رہے، جو 31 سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے، جو 34 سال تک کسی اور کو رب مانتے رہے، ادھر سے سارے وہ تھے جو بت پرست رہے تھے، ادھر سے ایک علی تھا جس نے خانہ کعبہ میں آنے کے بعد بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تھی، پوچھا گیا کیوں؟ کہا علی پیدا ہونے کے بعد بھی گوارا نہیں کرتا علی اللہ کے دشمنوں کو دیکھے۔ ان سبھی میں سے کسے بھیجتے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا پورے صحابہ میں سے اللہ کے ساتھ ربط کی منزل پہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتا تھا فقط علی ابن ابی طالب۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کی نگاہ میں زیادہ افراد لے کے جانے کی اجازت تھی، مگر رسول کو پتا ہے علم رسالت سے کس کس کا باطن رب کے ساتھ قرب کی منزل پہ فائز ہے۔ ہمیں ہاتھ وہ چاہیے جو کہیں تو رب منظور کرتا۔ اسی مقام پہ ایک اور جملہ عرض کر دوں، اس مقام پہ اگر فقط رسول کافی ہیں یا نہیں، فقط رسول ہے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، کوئی کہے تو میرا اسے جواب ہے اگر خود رسول کے لیے فقط قرآن اور رسالت کافی نہیں ہے تو کسی اور کے لیے باقی کا کیا ہے؟ مباہلہ کرنے کے لیے جانا تھا، توجہ ہے، مباہلہ کرنے کے لیے جانا تھا، رسول ہی فقط بد دعا کرتے تھے قبول نہ ہونی تھی، اگر ہو جانی ہوتی تو پھر رسول کو اپنی بیٹی لے کے جاننے کی ضرورت نہ تھی۔ علت تامہ اور ناقصہ کے اعتبار سے علم کی ایک منزل ہے، علم منطق کی اصطلاح ہے، علت تامہ اور ناقصہ رسول کی دعا مباہلہ کے دن موقوف تھی، رسول مانگے کوئی آمین کہنے والا ہو، رسول نے جا کے دعا کرنی تھی، آمین کہنے کے لیے سہرا ضرورت تھی، اس لیے دیکھنے والے پہچان گئے مانگنے والا کون ہے، آمین کہنے والا۔ پہچان گئے وہ، اور اس مقام میں ایک رب کا جملہ اگر حسنین کے لیے ذکر نہ کیا تو پھر تنقیص رہ جائے گی۔ دامن وقت اختتام کو پہنچ گیا، سامعین گرامی قدر، بنت پیغمبر اس مقام پہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے۔ سوال اس مقام میں کہتے ہیں کہ رسول کی اور بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں 1 تھی یا 4 تھی، کہتے ہیں کہ 3 فوت ہو گئی تھی۔ اللہ نے کب کہا ہے اے رسول تو اپنی بیٹیاں لے کے آ؟ اللہ نے کہا ہے بیٹیاں لے کے آ؟ اللہ نے کہا ہے تم بھی خواتین لے کے آؤ، ہم بھی خواتین لے کے آؤ۔ یہ خواتین کا کام ہے، بیٹی تو نہیں تھی۔ خواتین میں سے رسول بیٹی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ خواتین میں سے رسول بیٹی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کمال فضائل ہیں۔ اب روایات کا اختلاف اپنے مقام پہ، امہات المومنین بھی تھی یا نہیں تھی؟ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں اگر کہیں شادی شدہ تھی
تب بھی ہمارا اشکال ہے. قرآن کہتا ہے خواتین جائیں، رسول بیٹی لے جاتے ہیں، زوجہ نہیں لے جاتے. بے رسول خواتین میں سے بیٹی لے جاتے ہیں، زوجہ نہیں لے جاتے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ فضیلت کا جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. اگر شادی شدہ نہیں تھی اس کا مطلب ہے پہلے فضیلت نہیں تھی، فضیلت رسول کی نسبت سے ہو. پہلے فضیلت نہیں تھی اور فضیلت رسول کے گھر آنے کی وجہ سے ہوئی. میری تینوں مجلسوں میں سب سے بڑا فضیلت کا جملہ یہ ہے، صحیح فرق ہے. زہرا کا مقابلہ کسی سے نہ کیجیے، کیونکہ رسول نے اپنی بیٹی کے بارے میں علی سے شادی سے پہلے کہا لولا علی لما کان لما کا فاطمہ تھا کفن علی الارض. اگر علی نہ ہوتا میری زہرا کی برابری کوئی نہیں. اختر صاحب آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے علم زہرا کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے؟ کیا وہی علم تھا جو علی کے پاس تھا؟ کیا وہ رسالت تھی؟ کیا وہ امام؟ نہیں. سنیے، منصب امامت و منصب رسالت نہ رکھتے ہوئے جو امامت اور رسالت کو جوڑے اسے فاطمہ زہرا کا علی کی برابری فقط زہرا کا کو فقط علی ابن ابی طالب. اب دیکھیے کون کون سی صفات ہیں جو علی کے پاس ہے. علم میں علی ہے، شجاعت میں علی ہے، تقوی میں علی ہے، بلاغت میں علی ہے، کمالات کی ہر انتہا علی ہے. فرمایا بس جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں میری زہرا نظر آتی ہے. اور محافظ رسالت کا کردار اسی مقام پہ جو علی کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں، زہرا کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، اس تناظر سے دیکھیں. جب جھٹلایا ہے لوگوں نے، پتہ چلا بابا کہاں جانا ہے، کہا بیٹی تیرے پاپا کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا. عیسائی کہتے ہیں تیرا بابا جھوٹا ہے. عیسائی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے کلام میں تاثیر نہیں ہے. کہا بابا اگر میرے پاپا کو جھٹلایا گیا تو زہرا زندہ ہے نا، ذرا اپنی بیٹی کو لے جائیے. روایت کہتی ہے کہ بڑے اہتمام سے رسول نے زہرا کو تیار کیا، چادر پہنائی، سر تپا لپٹی ہوئی ہے فاطمہ زہرا. گھر طہارت سے قدم باہر رکھا، آگے آگے رسول چلے، پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، زہرا کے پیچھے مولا علی علیہ السلام. رسالت و امامت کے سائے میں چلتی ہوئی زہرا مباہلہ کے میدان میں آئی. عزاداروں میں اتنا پوچھتا ہوں، جب عیسائیوں نے دیکھا یہ کون آیا ہے، کہا ایک محمد ہے، ایک محمد کی بیٹی ہے. کہا ایک محمد ہے، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک محمد کا داماد ہے، دو محمد کے نواسے ہیں. فوراً کہنے لگا انی لا ارا انوارن، میں اسے نور دیکھ رہا ہوں. اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں ریزہ ریزہ ہو جائیں. عزاداروں انہوں نے اپنا وفد تیار کیا. میں اپنی عقیدت کے اظہار میں روایت کا ترجمہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں انہوں نے توجہ کیجئے گا، جو زہرا کو پرسہ دینے آئے نا توجہ کیجئے گا. مالک سلامت رکھے کہ ہم نے سیدہ کا ذکر نصیب ہوا. توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، اگر سمجھ میں آ گیا نا یہی ایک جملہ کافی ہو جائے گا. انہوں نے اپنے بزرگ کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا رسول سے جا کے معافی مانگو اور اسے کہو اپنی بیٹی گھر لے جائے، ہم مبالہ نہیں کرتے. اسے کہو اپنی زہرا گھر لے جائے، ہم مبالہ نہیں کرتے.
ہم شیعہ روتے تو اسی لیے ہے نا، ہم ماتم تو اسی لیے کرتے ہیں نا۔ عیسائیوں نے عزت کی تھی اور کہا تھا محمد اپنی پردہ زہرا کو گھر لے جا۔ یہی فاطمہ بابا کے جانے کے بعد بڑے دربار میں کھڑی رہی، مسلمان بیٹھے رہے، بڑے دربار میں ڈرائیں دیتی رہی، مسلمان چھٹلاتے رہے، یہ قرآن پڑھتی رہی، مسلمان انکار کرتے رہے۔ رو کے کہتی ہے مسلمانوں تم پہچانو تو صحیح، میں تمہارے محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں۔ ظالم نے اس ظالم نے آیات قرآن پڑھی، میری بیوی نے آگے قرآن پڑھا، اور ہزارہ فدر تیرا حق نہیں ہے۔ ہم نے رسول سے سنا، رسول جو چھوڑ جاتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہوتا، وہ میراث ہوتی ہے۔ میری آقا دادی فرماتی ہے اے ظالم مجھے اتنا بتا، سلیمان داؤد سے وراثت لے، ہر بیٹا اپنے ماں باپ سے وراثت لے، کیا بنت پیغمبر کو حق نہیں ہے اپنے پاپا سے وراثت لے؟ کہا اگر وراثت تیرا حق ہے تو پھر کوئی گواہ لے آنا۔ آئی ہے کہا بیٹو گواہی دو تمہاری ماں سچی ہے۔ اللہ یہ منظر نہ لے آئے جب کسی ماں کو اپنے معصوم بچے گواہ بنانے پڑے، شہزادے گواہی دینے لگے۔ ظالم نے کہا یہ تیرے بیٹے ہیں، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا میرا علی بتائے گا زہرا سچی ہے، کہا علی کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا ام ایمن بتائے گی، کہا اس کی ایک گواہی ہے قبول نہیں ہوگی۔ عزادارو جب چھٹلایا ہے نا، میری آقا ذاتی فرماتی ہے اے ظالم میرے پاس میرے باپا کا لکھا ہوا نوشتہ ہے، اگر کہے تو باپا کی تحریر لے آؤ، میں روایت کا ذمہ دار ہوں۔ کتاب کا نام ظلال اولیاء اللہ میرے کمرے میں پڑی ہے، ریفرنس کے طور پر تیار ہے۔ اللہ جانتا میں چھپا نہیں سکتا، جو سید بیٹے ہو مجھے معاف کیجئے گا۔ عزاداروں میری آقا ذاتی آئی، بابا کی تحریر کو لیا، منبر پہ بیٹے ہو کو دیا، اس نے دیکھا خاموش ہو گیا، تحریر کو دیا، ہلے کے زارہ چلی، ایک دراز قد والا آگے بڑھا، سارا سے تحریر کو لیا، تحریر کو پڑھا، متفق علیہ، اور نجس لواب پھینکے زمین مدینہ۔ اجرکم من الزہرا۔ اللہ نے ہم کو بس ایک اور منزل سنا، بڑے مصائب ہیں نا کربلا کے، بڑے مصائب ہیں نا کربلا کے، بڑے مصائب ہیں کربلا کے۔ میں نجف اشرف میں 13 جمادی الاولیٰ کا جلوس تھا، حافظ بشیر صاحب کے اقتداء میں ہم حرم مولا علی میں پہنچے، منبر پہ خطیب پڑھ رہا تھا، وہی جملہ اور آج کی مجلس تمام کر دی۔ مالک سے ہماری عزاداری قبول فرمائے، مالک جی ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ سید فالی کہتے ہیں جب روتے ہو نا، جب زہرا پہ روتے ہو تو اس وقت ایک جملہ کہا کرو اور یاد کر لیا کرو، جب قبر کی پہلی رات ہو نا، اگر فرشتے منکر نکیر عذاب دینا چاہے تو پھر انہیں کہنا ارحموا علی حین العین الذی بکت علی فاطمہ زہرا، فرشتوں پہچانو یہ وہی آنکھ ہے جو زہرا پہ روتی رہی، یہ وہی آنکھ ہے جو زہرا پہ روتی رہی۔ عزاداروں کربلا کے بڑے مصائب ہیں، جوان بیٹے کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، طاہر بھائی کے مالک درجات بلند فرمائے، جوان کا لاشا تھا نا، ہر بندہ جنازے میں کہتا تھا اس کی عمر نہیں تھی جانے کی، نہ جانے ماں کیسے برداشت کریں گے، نہ جانے کے گھر والے کیسے برداشت کریں گے۔ ہاں مگر حسین نے اپنے جوان کا لاشا اٹھایا، اپنے علی اصغر کی قبر خود بنائی، اپنے اول محمد کے لاشے اٹھائے۔ کربلا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن پھر بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نجف نے یہ جملہ سنا، پھر بھی حسین کی زندگی میں کسی نے حسین کے کسی پردہ دار پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہائے زہرا، ہائے مظلومیت،
ربنا تقبل منا بحق زهراء وامنا وبعدها وبنيها وسر المستضعفين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات